اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور اب ہمارا ٹاپک ہے انتخابی خلافت یا مجددیت، یا انتخابی خلافت اور مجددیت یا صحیح خلافت کا کانسیپٹ۔ تو پینل کے شرکا ڈاکٹر عامر صاحب ہیں اور ڈاکٹر محترم عبدالقدیر صاحب ہیں جو سویڈن جماعت کے امیر ہیں، اور عائشہ شمبا صاحب ہیں، اور مکرم منصور احمد صاحب ہیں جو یونائٹڈ کنگڈم سے تشریف لائے ہیں۔ تو آغاز میں وہی عامر سے کرتا ہوں کہ انتخابی خلافت یا مجددیت، اس میں کیا چیز جو ہے، ہم نے اکثر یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مجدد جو ہوتے ہیں وہ تیمم ہوتے ہیں، انتخابی خلافت جو ہے جو احمدیہ جماعت کا عہد میں جاری و ساری ہے وہ افضل ہے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ خلیفہ ہے اس کو میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں 3 معنی دیتا ہے لفظ خلیفہ جو ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میں زمین میں ان کو خلیفہ بنایا ہے، تو یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نبی اور رسول بھی بنایا ہے، تو یہ جو ان کے لیے لفظ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تو یہ کن معنوں میں ہے؟ جی یعنی کہ سب سے بڑا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تو نبی کا ہے، رسول کا ہے۔ تو جب اللہ نے نبی اور رسول کہہ دیا تو خلیفہ کیوں کہا حضرت داؤد علیہ السلام کو؟ یہ سوال ہے ایک۔ جی تو جب ہم پورے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ساری آیات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جزوی رنگ میں سب سے بڑا جو منصب تھا وہ تو نبوت کا ہی ہے، انعام بھی بڑا سب سے یہی ہے۔ تو جزوی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اقتدار اور حکومت دی تھی۔ تو اس کا ایک معنی ہمیں یہ آ گیا ہمارے سامنے کہ اس لفظ خلیفہ کے معنی اقتدار اور حکومت کے ہوتے ہیں، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی بھی تھی۔ اچھا، یہی پھر لفظ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے قرآن مجید میں، شروع میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کثرت مکالمہ مخاطبہ کیا ہے، کلام کیا ہے، اور ان کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ یہاں اس کے معنی جانشین کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے اپنا قائم مقام جانشین زمین پر بنایا اور ان کو ایک مقام دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نبی اور رسول کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا، صرف خلیفہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو اب ہمارے پاس 2 معنی آ گئے اس کے، ایک اقتدار اور حکومت کے معنوں میں آ گیا، اور دوسرا معنی ہمیں قرآن مجید سے ہی مل گیا جانشین کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تیسرے معنی کیا ہے۔ تیسرے معنی اس کے قرآن مجید سے ہمیں ملتے ہیں کہ خلف کہتے پیچھے آنے کو، نیابت کے معنی بھی ایک دیتا ہے، جیسے کہ ما بین ایدیہم و ما خلفہم، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں یہ لفظ آتے ہیں، ایدیہم جو ہمارے سامنے ہے، ما خلفہم جو پیچھے ہے، پیچھے آنا یعنی نیابت کے معنی میں۔ تو یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اقتدار و حکومت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا، اور ایک جانشین کے معنی میں آ گیا، ایک نیابت کے معنوں میں پیچھے آنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ کوئی دین کی اصطلاح نہیں ہے، یعنی کہ دین اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ کوئی دینی ہے، یہ ویسے ایک لفظ ہے جو استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا، عام لغوی معنوں کی روح سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم کسی خلیفہ پر استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بعد صحابہ نے لغت میں سے ایک لفظ اٹھایا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے اپلائی کیا کہ یہ خلیفۃ رسول ہیں، یعنی پیچھے نیابت کے معنوں میں کہ اب نائب کے طور پر یہ ہیں ہمارے جانشین۔ تو یہ تمام صحابہ نے خلیفۃ رسول کہنا شروع کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو یہ بالکل ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی بناتے ہیں تو ہم کوئی لفظ اٹھاتے ہیں لغت میں سے تو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو لغوی معنوں کی روح سے یہ انتخابی خلافت ہوتی ہے۔ تو جو حقیقی خلافت ہے، ایک اس کی حقیقی معنی ہوتے ہیں ہر ایک لفظ کے، ایک ہوتے ہیں مجازی اور استعارہ، اصطلاح کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، تو وہ نبی اور رسول تھے۔ یعنی حقیقی معنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معنی دے رہا ہے ہمیں قرآن مجید نبی اور رسول کے لیے، اور لغوی معنوں کی روح سے جب ہم کسی کا نائب کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ لغوی معنوں کی روح سے یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میں اور بھی بتاتا چلوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تو لوگوں نے انہیں
خلیفہ تو رسول کہنا شروع کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ یہ پھر میرے بعد جو آئے گا تو یہ خلیفہ تو رسول ہی ہوتی رہے گی. یا بعض نے یہ بھی خلیفہ تو رسول کہنا شروع کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ تو رسول مجھے کہو. اچھا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہوتا رہے گا کہ خلیفہ تو رسول ہی ہوتی رہے گی. تو یہ لفظ بھی استعمال نہ کریں آپ, یہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کریں. اچھا. تو یہ دیکھیں کہ حضرت اپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر بھی اچھا. میں اشرف صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے نزدیک خلافت کا جو کانسیپٹ تھا, خلافت وہ کیا تھا؟ جزاک اللہ. دین اسلام میں جو خلافت کا نظریہ ہے, جسے لفظ دے دیا گیا ہے قدرت ثانیہ, جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ دین اسلام میں قدرت ثانیہ یا خلافت کے دراصل دو سلسلے ہیں, جسے گڑبڑ کر دیا گیا, مکس کر دیا گیا ہے بے ایمانی کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی خاطر. یہ سمجھ لیں وہ جو دو سلسلے ہیں وہ کیسے ہیں. ایک سلسلہ جو پہلا سلسلہ ہے وہ الہامی ہے اور یہی اصل سلسلہ ہے, اور دوسرا سلسلہ جو ہے وہ انتخابی ہے. اس کی مثال میں ایسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جو انتخابی سلسلہ ہے یہ کیئر ٹیک ہے, کسی کے وقتی طور پہ کسی وقت کو سنبھالنے کے لیے. اسی کا ذکر سورہ نور کی آیت استخلاف کے اگلے حصہ میں ہوتا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ آیت استخلاف کی جو تشریح فرمائی ہوئی ہے وہ جاب جا کتابوں میں ملتی ہے, اور آپ علیہ السلام نے بھی الہامی خلافت کو زیادہ ترجیح دی ہے بنسبت انتخابی خلافت کو. اور انتخابی خلافت ایک عارضی طور پہ, جیسا کہ میں نے بتایا کہ عارضی طور پہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو الہامی خلافت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بار بار فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کی جو خلافت ہے یا خلافت اسلامیہ جو ہے اس کی پہچان کے لیے آپ خلافت موسویہ پہ غور فرما لیں, آپ کو اس سلسلے کا پتہ چل جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے بارہا جگہ پہ لکھا ہے کہ خلافت اسلامیہ خلافت موسویہ کی مثیل ہے. اب جب ہم خلافت موسویہ پہ غور کرتے ہیں تو اس کا پورے کا پورا سلسلہ جو ہے وہ الہامی خلافت پہ قائم ہے. سر اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت یوشع بن نون, وہ انتخابی تھے, یعنی کیئر ٹیکر, وقت طور پہ یعنی کہ خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دیں گے اس سلسلے کو سنبھالنے کے لیے. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام خلفاء جو تھے وہ الہامی تھے, اور قرآن پاک ان کو نبی کے لفظ سے یاد کرتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بارہا جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ خلافت موسویہ کے مجدد تھے. ٹھیک ہے, اور جب وہ مجدد تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی اسی قسم کی خلافت کا ذکر ہے, اسی نے قائم ہونا ہے جسے لفظ مجددیت کہا گیا ہے. اور مجددیت ہی دین اسلام کی اصل خلافت ہے جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے. اور جماعت احمدیہ کہ یہ سراسر زیادتی ہے, اس نے اپنی خلافت کو یعنی انتخابی خلافت کو سامنے رکھ کے مجددیت کو راستے سے ہٹا دیا ہے, الہامی خلافت کو راستے سے ہٹا کر اپنی انتخابی خلافت کو 1000 سال قائم رکھنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے ہیں. جو یہ آپ نے ڈاکٹر عامر صاحب سے اور اشرف صاحب سے پوچھا, اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے بیسیکلی اس کے معنی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ چیز ہے کیا. ڈاکٹر عامر صاحب نے قرآن مجید کی روشنی میں بھی اس کو بیان کیا. میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام, آپ نے اشرف صاحب سے پوچھا تھا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلافت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہوتے ہیں جو تجدید دین کرے. ایسا جانشین جو تجدید دین کرے, یہ اس کے خلیفہ کے معنی ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں نبیوں کے زمانے کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے, جو اس کو دور کرنے کے واسطے ان کی جگہ پر آتے ہیں, اسے خلیفہ کہتے ہیں. یہ حوالہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں, ملفوظات جلد 2 صفحہ 666. پھر اسی ضمن میں اسی لفظ خلیفہ کو ڈیفائن کرتے ہوئے, اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں, اور رسول کا جانشین, یہاں آپ لفظ رسول استعمال کر رہے ہیں, اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو. اب یہاں دراصل
آپ نے رسول کے بعد جو شروع ہونے والی خلافت ہے اس کو بتایا ہے، اور پہلے والی جو ڈیفینیشن تعریف آپ نے بتائی ہے اس میں رسول کے بعد شروع ہونے والی خلافت کو آپ کا ذکر آپ نے نہیں کیا، بلکہ مختلف معنی آپ نے بتائے ہیں، کیونکہ خلافت کا لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. تو اس کا جو دوسری جو عبارت ہے اس کا بھی میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353. پھر اب ہم نے خلیفہ کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل خلافت کیا ہے. جو عمومی معنی خلافت کے جو ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے وہ تو ہے کہ خلیفہ کا آفس ہوتا ہے، اس کو آپ خلافت کہہ سکتے ہیں یا نیابت کے معنی میں، جس طرح انہوں نے بتایا. میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق خلافت در حقیقت روحانی زندگی اور باطنی بنائی کا نام ہے. یہ خلافت ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جو غیر مذاہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، اسی کا نام خلافت ہے. اب میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. آپ آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں برائے خدا سوچو کہ اس آیت یعنی آیت استخلاف کہ یہی معنی ہیں کہ تم میں روحانی زندگی اور باطنی بنائی رہے گی، اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے، اور یہ روحانی زندگی اور باطنی بنائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت دینے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، اسی چیز کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں. یہ حضور السلام کے الفاظ ہیں. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353. حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خلافت در حقیقت روحانی زندگی اور باطنی بنائی کا نام ہے. اگر ہم انتخابی خلافت کو دیکھتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں، لوگ منتخب کرتے ہیں، اگر اس میں سے یہ چیز غائب ہو جائے، روحانیت غائب ہو جائے تو وہ ملوکیت میں بدل گئی. یہ بالکل سمپل اس کا وہ ہے. اور اس کا مقصد یہ روحانی زندگی اور بنائی جو عطا ہوتی ہے، اور بنائی کیا ہے؟ دراصل یہ وحی و الہام ہے. انتخابی خلافت کے لیے بھی یہ باطنی بنائی تو الہام ہے. الہام کے بغیر تو باطنی بنائی ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب میں یہاں ختم کرتا ہوں. میں تھوڑا سا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. یہ اقتباس ہے روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، سورہ نور آیت نمبر 56. یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اقتباس پڑھا ہے آپ مجھے اس کو ایکسپلین کر کے بتائیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ان پر ایمان نہیں لاتے وہ فاسقوں میں سے ہیں. پھر اس میں جو ریفرنس دیا گیا ہے سورہ نور آیت نمبر 56 کا، تو یہ بڑا زبردست اقتباس ہے، اس کے اندر کافی چیزیں پنہا ہیں. تو میں اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک عمومی بات جو ہم قانون قدرت میں دیکھتے ہیں اگر ہم وہ سمجھ لیں تو یہ چیز بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم روز دیکھتے ہیں قانون قدرت کہ سورج نکلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تاریکی اور روشنی خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سلسلہ ہے، ظاہری دنیا میں بھی، یعنی روحانی دنیا یا باطنی دنیا میں بھی یہی سلسلہ کام کر رہا ہے. جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، روح القدس کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کو زندہ وجود کے طور پر دیکھ لیتا ہے. تو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ بات اسی چیز کو لوگوں کو پہنچاتا ہے. دیکھو اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے تمہیں سب کو پیدا کیا ہے، یہ روشنی ہے، اس کو پہچانو، اس کو ڈھونڈو. تو یہ وہ شخص ہے جو مجدد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے روشنی پا کے کھڑا ہوا ہے. تو اس کو ماننا چاہیے. یہ لازمی ہے
کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا تھا آپ اس اللہ کا ہی انکار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کوئی خدا بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے۔ اب یہ ہے، اس لیے اس پہ لازمی ہے کہ آپ اس پہ ایمان لائیں۔ ہاں آپ تصدیق کریں کہ وہ آیا جو بات کہہ رہا ہے سچ ہے، اس میں دلائل ہیں، جب ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ وجود چلا گیا، تو جب وہ چلا گیا تو جیسے سورج ڈوب جائے تو آہستہ آہستہ شام ہوتی ہے، پھر تاریکی پھیل جاتی ہے۔ قانون قدرت ہے کہ لازمی ایسا ہونا ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس وجود کے جانے کے بعد ایک ٹیم بنتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو اسی طرح چلایا جائے جس طرح اس روح القدس کی تائید پانے والے نے، پا کر کھڑے ہونے والے نے سلسلہ چلایا تھا۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر وہ روحانی روشنی نہیں ہوتی، اگرچہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے لیکن اس میں کمی آتی جاتی ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تاریک ہوتے جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے جو روز سورج نکالتا ہے اور روز اس کو غروب کر دیتا ہے، تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں 100 سال بعد روحانی سورج نکالتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے تو تاریکی آتی جاتی ہے۔ اس سورج کو ماننا لازمی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اقتباس پڑھا ہے یہ ان معنوں میں اس لیے لازم ہوتا ہے کہ ایسے روحانی وجود کو مانا جائے۔ جی میں اس سلسلے میں یہ جو آپ کا سوال تھا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پڑھا کہ ایمان لانا مجددوں پر، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حقیقی معنوں کی روح سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ لفظ جو خلیفہ ہے تو یہ حضرت آدم ہے، بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہے جتنے بھی، تو یہ جو جب ہم جماعت احمدیہ قادیان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ انتخاب کرتے ہیں تو یہ خلیفہ کہتے ہیں، تو ان پر تو ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایمانیات میں یہ داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حدیث ہے جو وہ پڑھتے ہیں اس میں لفظ ہیں خلافت اعلیٰ منہاج نبوت، جی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان کے معنی کیا ہیں؟ خلافت کا مطلب ہوتا ہے خلافت، اور اعلیٰ کا مطلب پر، منہاج کا مطلب طریق، نبوت کا مطلب ہے نبوت، خلافت اعلیٰ منہاج نبوت، نبوت کے طریق پر، یعنی جیسے کہ حضرت آدم سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے خود ان کو مبعوث کیا۔ ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو مبعوث کرے گا، اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے جب اس کی تشریح فرمائی ہے تو وہ کیا بیان فرمائی ہے، تو اس سے یعنی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، خلافت اعلیٰ منہاج نبوت جو ہے وہ انتخابی خلافت کو نکال دیتی ہے اپنے اندر سے، خود یہ لفظ ہی نکال رہے ہیں، بالکل نکال دیتی ہے، یعنی تو وہ اس لفظ پہ apply معنی نہیں ہو ہی سکتا۔ بتا رہے ہیں، اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں نا یہ لوگ۔ لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی ملوکیت ہوئی انہوں نے اپنے لیے جب خلافت کا لفظ، خلیفہ کا لفظ استعمال کیا تو ان کا مقصد ہے خلافت اعلیٰ منہاج نبوت، اصل حقیقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معنوں میں استعمال کیا ان کو انہی معنوں میں استعمال کرنا چاہیے، یعنی غلط معنوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ غلط معنوں میں خلافت اعلیٰ منہاج نبوت ہی جب کے زمرے میں اپنے آپ کو پورٹریٹ کیا۔ جماعت احمدیہ جو ہے قادیان، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی انتخابی خلافت ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو وہ سورہ نور کی آیت 56 پڑھتے ہیں۔ بالکل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آیا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام جو حکم و عدل آئے تھے انہوں نے بھی یہی معنی کیے ہیں؟ بالکل ہرگز نہیں کیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی جو تشریح حقیقی بیان فرمائی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس آیت پر دلالت کرتی ہیں، جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، یعنی اب اپنے صداقت کے طور پر اس حدیث آیت کو پیش فرما رہے ہیں، جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت، جی جی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پہ بھیجا تھا، بالکل، اور خاص کر کسی صدی کو بھی ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے،
دینویں موسوی کے مجدد تھے، خالی نہیں جانے دیا تھا. یہ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ اس کا 123 ہے. اچھا یہاں میں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں میں ایک چھوٹا سا ریفرنس ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 419 کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا محدث یا مجدد. جب مجدد ہوں، بالکل. تو یہ جو انتخابی خلافت ہوتی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انتخابی خلیفہ تھا حضرت یوشع بن نون تھے ایک، تو یہ دائمی نہیں ہے سلسلہ. یعنی اس کے بعد جو دائمی سلسلہ تھا وہ تو حضرت عیسیٰ تک، مسیح عیسیٰ ابن مریم تک ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی تھا ان کو مبعوث کیا. میں اشرف صاحب سے ایک اپنا دلچسپی کے لیے سوال کروں گا کہ جو یوشع بن نون جو انتخابی خلیفہ تھا، تو کیا ہمیں وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کوئی انتخابی خلافت ہی لے بیٹھے کہ جی انہوں نے بھی انکار کیا ہو الہامی خلافت کا؟ کوئی ایسا ثبوت ہمیں ملتا ہو؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس قسم کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا. وہ ایک انتخابی خلیفہ تھے اور بس. اور یوشع بن نون نے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہیں نہیں فرمایا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں. نہ صرف یوشع بن نون نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلافت راشدہ تھی ان میں سے بھی کسی خلیفہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں. اور ان کے رویہ اور ان کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم عام انسانوں کی طرح عام انسان ہیں، بس ایک امت کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں. یہی چیز جو ہے وہ یوشع بن نون کے دور سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد کوئی کسی خلافت کا تصور نہیں ملتا اور الہامی خلافت قائم ہو جاتی ہے. وہی 13 سال 100 سال تک وہ نظر آتی ہے اور بس. اور جو خلافت اسلامیہ ہے اس میں بھی یہی تصور ملتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے کہ اگر آپ نے خلافت کا صحیح نظریہ سمجھنا ہے یا اس کے مطلب غور کرنا ہے، امت موسویہ کی خلافت اس پہ غور فرما لیں تو آپ کو وضاحت مل جائے گی. جہاں تک جماعت احمدیہ کی خلافت کا ذکر ہے، میں ضمن تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. جماعت احمدیہ یعنی خلافت احمدیہ کا تو کہیں قرآن میں تصور بھی نہیں، میرے نزدیک جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے کہیں تصور نہیں ملتا. جماعت احمدیہ بار بار خلافت احمدیہ کو سورہ استخلاف، آیت استخلاف کی طرف لے کے جاتی ہے، جبکہ حضرت مہدی علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ اس کا ذکر آیت استخلاف میں کہی ہے. حضور علیہ السلام آپ کی ایک کتاب ہے سیر الخلافہ، اس میں ذکر فرماتے ہیں. میں مختصراً اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں ذکر 3 حوالے پڑھ جاتا ہوں. حضور ایک جگہ فرماتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت استخلاف کی اس پیشگوئی کا مصداق کہ اللہ تعالیٰ ایسا زمانے میں کسی مومن کو خلیفہ بنائے گا اور مومنوں کو ان کے خوف کے بعد امن دے گا اور متزلزل دین کو استحکام بخشے گا اور مفسدوں کو ہلاک کرے گا، سوائے ابو بکر اور آپ کے زمانہ کے کوئی اور نہیں ہے. یہ حضور بڑا واضح فرما رہے ہیں کہ آیت استخلاف میں جس انتخابی خلافت کا ذکر ہے اس کے مصداق صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں. پھر فرمایا حضرت صدیق کی خلافت کے سوا آیات استخلاف کو کسی اور کی خلافت پر محمول نہیں کیا جا سکتا اور ممکن نہیں کہ دوسرے لوگوں میں سے اس کی نظیر پیش کی جا سکے. یہ دوسرا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی انتخابی خلافت کو کیوں آیت استخلاف کے تحت لیا گیا؟ اس کا کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ لیا گیا کہ آپ قرآن کی عبارت پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان کے خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں جو حالات پیدا ہوئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تھی کہ وہ لشکر جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی مہم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار رکھا ہوا تھا، ان کی بیماری کی وجہ سے رکا ہوا تھا. تو ان کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ اس کو بھیجا جائے،
تو تمام کبائر صحابہ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر یہ لشکر چلا گیا تو مخالف اور دشمن تو مدینہ کی گلیوں میں آ کے سارے مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے، یعنی یہ اتنی خوف کی حالت تھی۔ تو اس حالت کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یقین محکم سے، اپنی قوت ارادی سے، اپنی قوت ایمانی سے مضبوط فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا یہ لشکر جائے گا۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا بڑا سٹیپ لیا۔ انہوں نے کہا مدینہ کی گلیوں میں کتے بھی میری ابو بکر کی لاش کو اور امہات مومنین کی لاش کو گھسیٹتے پھریں، یہ لشکر نہیں رکے گا۔ اس کے بھیجنے سے یہ فائدہ ہوا کہ دشمن یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو بندہ اتنی دلیری سے لشکر بھیج رہا ہے اور وہ مدینہ میں بہرحال اس نے کوئی نہ کوئی اپنا انتظام بھی کر رکھا ہوگا، ایسی بات نہیں ہوئی، یعنی وہ ان کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پہ اٹیک کرتے۔ تو انہوں نے اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا۔ یہ بات حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہوئی، یہ بات حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ تو یہ اس لیے یہ واحد وہ خلیفہ ہیں جن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں اعظم مسیح علیہ السلام نے اسی مفہوم میں اس کو بیان فرمایا۔ میں مختصر اس کی تصدیق کے لیے حضور کا ایک حوالہ پیش کر دوں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صوفیہ نے لکھا ہے جو شخص کسی شیخ، رسول یا نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے۔ جب کوئی رسول و مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، جیسے کہ آیت استخلاف میں ذکر ہے کہ امن، خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ یہ اسی کا حضور ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا کسی خلیفہ کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے، اور پھر گویا اس امر کا از سر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح و استحکام ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ اس میں بھی یہی بھید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک خلیفہ مقرر فرمائے گا، کیونکہ یہ خدا کا ہی کام ہے اور خدا کے کام میں نقص نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس کام کے واسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اول حق انہی کے دل میں ڈالا۔ یہ عبارت ایک چیز یہ بھی بتا رہی ہے کہ نبی کے بعد جو پہلا خلیفہ، کیونکہ وہ نبی کی آغوش میں اس کی تربیت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ متقی وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے، ان مومنین میں سے جو سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اسی کو خلیفہ بناتا ہے۔ اور اس حضور علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ جو پہلا خلیفہ ہوتا ہے وہی اصل انتخابی خلیفے کی میں بات کر رہا ہوں، وہی اصل خلیفہ ہوتا ہے اس نبی کا۔ جی عامر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو خلافت ہے جس کا ذکر سورہ نور کی آیت 56 میں ہوا ہے، اس کی جو باطنی تشریح فرمائی ہے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ سے خبر پا کر، وہ آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس خلافت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ دو قسم کی خلافت کا وعدہ ہے اس میں۔ ایک باطنی خلافت ہے، روحانی خلافت ہے، اور ایک ظاہری رنگ میں جسمانی اقتدار اور حکومت کے معنوں میں۔ اور یہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ تشریح بالکل سچی بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا بالکل سچا ثابت ہوا۔ یعنی حقیقت میں جب کوئی بات اللہ بیان کرے اور اس کا عمل دیکھنا چاہیے، اور عملی رنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں معنی ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر بھی مجددین اٹھائے اور ان کے ساتھ کلام کیا، اور یہ روحانی خلافت ہے۔ اور ظاہری رنگ میں اقتدار اور حکومت بھی دی۔ ظاہری رنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق سے وہ اقتدار اور حکومت بھی تھی، اور وہ ایک امام بھی مقرر ہو گئے تھے، یہ انتخابی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ موسیٰ کی امت بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی سلسلہ تھا کہ جو وہاں خلیفہ ہوتا تھا وہ نبی بھی ہوتا تھا، اور وہ اقتدار بھی جزوی رنگ میں ان کو ہوتا تھا۔ بعض اوقات ان کی ایک خلافت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ خلافت اور چیز ہے اور روحانی خلافت اور چیز ہے۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ جب روحانی خلافت ہو وہ تو ایمان باللہ ہوتی ہے، یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے،
اور جو ظاہری رنگ میں انتخابی خلافت ہوتی ہے یہ ایمانیات میں داخل نہیں ہے، یہ صرف اطاعت ہوتی ہے اس کی نا، ایڈمنسٹریشن. اس کی جو اطاعت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لانے کا اللہ نے کہا. یعنی کہ یہ تو ہم جب امیر مقرر کر لیتے ہیں تو اس کی اگر معروف فیصلہ تو ٹھیک ہے مانتے ہیں، بالکل. جیسے اگر اس کا کوئی غیر معروف ہو تو ہم بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ ایمانیات میں داخل ہی نہیں ہے. تو ایمانیات میں جو چیز داخل ہے تو وہ مجددین ہے، حضور نے واضح فرمایا ہے. دراصل اولو الامر میں آتے ہیں نا یہ. ہاں جی بالکل. جو قرآن مجید میں وہ آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایک بیت بالایمان اور ایک بیت بالاطاعت. بیت بالایمان میں روحانی خلیفے اور اطاعت میں ایمان جو ہے اس میں یہ داخل ہو گئے. اور جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسالہ الوصیت میں تلقین کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد سب مل جل کر کام کرو، تو یہ مل جل کر کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو بیت بالایمان، بیت بالاطاعت. بالکل. بیت بالایمان میں روحانی خلیفے، بیت بالاطاعت میں یہ ہمارے انتخابی خلفاء. جو آپ کا یہ ٹاپک ہے خلافت یا مجددیت، اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں، تو یہ ٹرم جو ہے نا بڑی مس یوز کی جاتی ہے کہ خلافت کے ساتھ انتخابی نہیں لگاتے، جبکہ ان کا مطلب خلافت سے مراد انتخاب ہوتا ہے. انتخاب. اب یا مجددیت اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. اب مجددیت بھی خلافت ہے تو خلافت یا خلافت ہی ہوگا. اس ٹاپک کیا ہوگا اگر اس طرح ہم اس کو کہیں کہ خلافت یا مجددیت، اس کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں خلافت یا خلافت، یہ تو بالکل کنفیوز کرنے والی بات ہے. تو انتخابی خلافت یا مجدد، تو یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مجدد کے ہوتے ہوئے خلیفہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ انتخابی خلیفہ مراد ہوتا ہے. ورنہ پھر یہ کنفیوژن ہے کہ مجدد کے خلافت کے ہوتے ہوئے مجدد کی ضرورت نہیں، مجدد تو خود خلیفہ ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت کنفیوژن، پوری ویب سائٹ آپ ان کی چلے جائیں خلافت کے ٹاپک پہ دیکھ لیں، انتہائی کنفیوژن انہوں نے پھیلائی ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ خلافت کا مقام بڑا ہے انتخابی خلافت کا یا مجددیت کا. اب دیکھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد کو ڈیفائن کیا ہے وہ اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے. ایسی کوئی ایسا لمبا اس میں وہ نہیں ہے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجددیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں، کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور مجددیت ہے کیا. آپ فرماتے ہیں تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس دل پر نازل ہوتی ہے جو مکالمہ الہیہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے. اب دل پر نازل ہوتی ہے، مراد یہ ہے کہ بذریعہ الہام مجددیت عطا ہوتی ہے. مجددیت کیا ہے، کیفیت ہے. آپ آگے کیا فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی صلاحیت ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں، وہی کیفیت جس کو آپ نے پہلے کہا ہے تجدید دین، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تجدید دین کی کیفیت قوت پاتے ہیں اسے مجددیت. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے. اب وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بلکہ واقعی طور پر نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آپ جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام مجددیت دی ہے اسے لازمی ہے ساتھ میں خلافت دی ہے. تو مجددیت کے اندر خلافت بھی آ گئی اور اس سے اوپر کی چیز ہے مجددیت تجدید دین، وہ بھی آ گئی. وہ ملتی کیسے وہ آپ نے بتا دیا کہ وہ بذریعہ الہام ملتی ہے. پھر آپ آگے سنیں آپ کیا فرماتے ہیں. بلکہ واقعی طور پر نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آپ جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کی باتیں قبل از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں، نہ کہ محض از قبیل جوشیدن. وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد کال سے. آپ فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے. وہ ہر مشکل کے وقت میں روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں. روح القدس ان کے شامل حال رہتا ہے ہر وقت، اور ان کی گفتار میں اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور با تمام و با کمال کھینچے گئے ہوتے ہیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 6 تا 7. ہاں جی. تو یہ جو سارا جو اپلائی ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو روح القدس جبریل امین کا نام ہے. روح الامین، روح القدس میں یہ کہتے ہیں کہ مجدد ایک دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے خلفاء ہے وہ بلب ہے. بلب. ہاں جی. ہاں جی. سوری. ہاں میں وہ بتا رہا تھا کہ اب ان کا وہ عقیدہ جس میں یہ انہوں نے تصور کیا ہوا ہے کہ جو مجددیت ہے یہ تیمم ہے، اور خلافت جو ہے ہماری انتخابی خلافت وہ
वज़ू है, या एक मुजद्ददियत या एक मुजद्दद जो है वो दिया है, और हमारे खुलफा जो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो बल्ब हैं। तो ये अभी जो मंसूर साहब ने ये जो हाँ हवाला जात फरमाए, ये क्या फरमा रहे हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम इसमें क्या फरमा रहे हैं? बल्कि हज़ूर का अलैहिस्सलाम के इसी से मुताबिकत रखता हुआ एक और हवाला है जिसमें हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हर एक ज़माना की मुश्किलात के मुनासिब हाल इन मुश्किलात को हल करने वाले रूहानी मुअल्लम ब्रैकेट में लिखा मुजद्ददीन भेजे जाते हैं जो वारिस रसूल होते हैं और ज़िल्ली तौर पर रसूलों के कमालात को पाते हैं, और जिस मुजद्दद की कार्रवाइयाँ किसी एक रसूल की मनसबी कार्रवाइयों से शदीद मुशाबहत रखती हैं, वो इंदला इसी रसूल के नाम से पुकारा जाता है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 348। कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं? क्योंकि टाइम हमारा हो गया तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को मुजद्दद और इंतखाबी खिलाफत के फ़र्क को समझने में कुछ आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करें। फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।